یا ایھا المزمل، کیا بات ہے کہا لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ کل ما فعلہ المحبوب فہو محبوب. کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب میں خالق و مالک ہو کے نام لے کے نہیں پکارتا. تم کون ہوتے ہو نام لے کے پکارنے؟ 5374 روایتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سب سے زیادہ. مگر اللہ کو اپنے محبوب کی روٹین کی ادائیں بھی اتنی پسند ہیں تو محاذوں پہ کھڑا ہوا محبوب کتنا پیارا لگتا ہوگا. کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی فرماتا یا ایھا المدثر، اور کبھی وہ آپ کو فرماتا یا ایھا الرسول، اور کبھی فرماتا یا ایھا النبی. لیکن ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہتا، کیونکہ محمد نام ایسا ہے کہ حضور کا نام بھی ہے، حضور کی شان بھی ہے. ابو ہریرہ یہ نام ان کو بعد میں ملا، اور کیسے ملا ابھی عرض کر. یا محمد یا محمد میں کہتا رہا، یا محمد یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ایمان کی دنیا میں یہ بہاریں قرآن سے آئی ہیں. جس کو یہ بہاریں نصیب نہیں ہے اس کا ایمان خشک ہے، وہ خزاؤں میں لپٹا ہوا ایمان ہے. خزاں رسیدہ ایمان کا مزہ اور ہوتا ہے. مزہ ہی کہاں ہوتا ہے ایمان، مزہ تو وہاں آتا ہے جب بہاریں ہوں، جہاں خوشگواریاں ہوں، جہاں پر ہوائیں چل رہی ہوں، اچھی اچھی پھول کھل رہے ہوں، طرح طرح کے خوشبوئیں مہک رہی ہوں ادھر سے ادھر. تو آئیے ذرا قرآن سے ان خوشبوؤں کا مزہ لیجئے. یا ایھا المزمل، کیا بات ہے. یہ پکارنے کا کتنا پیارا خوبصورت انداز ہے. یا ایھا المزمل. آج تک کسی اپنے اور پیغمبر کو اس نے ایسے نہیں پکارا جیسا اس نے حبیب کبریا کو پکارا ہے، جیسے آپ کو پکارا یا ایھا المزمل. اور انبیاء کے لیے فرماتا تھا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم. اور دیکھو قرآن اٹھا کے علم سے والناس تک کہیں ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہتا. وہ حالانکہ کہہ سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، مگر نام لے کے نہیں پکارنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب میں خالق و مالک ہو کے نام لے کے نہیں پکارتا. تم کون ہوتے ہو نام لے کے پکارنے والے؟ لہذا تم بھی جب پکارو تو کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا رحمت للعالمین. ایسے پکارا کرو. یہ ہے حضور کی شان. اور یہاں پر ایک خاص بات اور بھی رکھی، اور وہ یہ کہ دیکھیں مزمل کس کو کہتے ہیں؟ مزمل جو ہے اس کے معنی چادر اوڑھنے والے، کملی اوڑھنے والے. کوئی خاص ادا تھی، حضور نے چادر مبارک کیا اوڑھی، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی. چادریں تو ہم سبھی پہنتے اوڑھتے ہیں، کپڑا ایک سے ایک ہمارے جسموں پہ آتا جاتا ہے، دنیا پہنتی اوڑھتی ہے، مگر حضور کی کیا بات. اس لیے علامہ آلوسی نے لکھا لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ کل ما فعلہ المحبوب فہو محبوب. محبوب کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. محبوب جو بھی کام کرتا ہے وہ کام بھی محبوب ہو جاتا ہے. یہ محبوب ہے نا، اس لیے ان کا چادر اوڑھنا بھی رب کو محبوب ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. وہاں آگے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. تو ایک عمل جو آپ نے کیا، اور یہ عادت کا عمل ہے، روٹین کا عمل ہے. یہ عمل کوئی بہت کسی فرض کو ادا کرنے کا عمل نہیں ہے، کسی کی ڈیوٹی اور جاب کا عمل نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اس کے اندر جہاد نہیں ہے، کوئی غزوہ نہیں ہے، کوئی تیر نہیں چلایا جا رہا اللہ کی راہ میں، کوئی مجاہدانہ کوئی کردار ادا نہیں ہو رہا اس میں. ایسا یہ تو ایک روٹین کی عادت کی بات ہے. چادر پہننا اوڑھنا ہر وقت انسان کے لیے، اٹھتے بیٹھتے. مگر اللہ کو اپنے محبوب کی روٹین کی ادائیں بھی اتنی پسند ہیں تو محاذوں پہ کھڑا ہوا محبوب کتنا پیارا لگتا ہوگا، نمازوں میں کھڑا ہوا کتنا پیارا لگتا ہوگا. اور وہ جو فرض کی ادائیگیوں میں جب محبوب منہمک ہوں گے اس وقت کتنے پیارے لگتے ہوں گے. جب عام روٹین میں اٹھنے بیٹھنے میں اتنے پیارے لگ رہے ہیں کہ محبوب آپ نے چادر کیا اوڑھی، کلام نازل ہو گیا یا ایھا المزمل،
اے چادر اوڑھنے والے محبوب، اللہ اللہ۔ تو یہ ہے جناب اللہ کی شان۔ دیکھیے اہل عرب کا ایک طریقہ تھا، یہ اسلوب جو ہے نا قرآن کی، یہ سب اہل عرب کے اسالیب میں سے ہیں، ان کے محاوروں میں سے، کیونکہ کوئی ایسی بات ظاہر نہیں آ سکتی تھی جو ان کے لیے عجیب و غریب ہو، وہ کہتے بھائی یہ کیا ہے۔ تو اہل عرب کا ایک طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ جب وہ کسی کی طرف التفات کرتے، کسی سے انس کا اظہار کرتے، محبت کا، تو ان کا محبوب اور مخاطب شخص جس حالت میں ہوتا تھا اسی حالت کے ساتھ اس کو بیان کر دیتے تھے۔ یہ دراصل انسیت کا ایک طریقہ تھا، کسی سے مانوس ہونے کا اظہار تھا، یہ ایسے کرتے تھے۔ جیسے اس کی مثالیں اگر ہم لوگوں کے اندر لیں اور حدیث میں لیں اور عام لوگ کے حوالے سے، تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح بعض اصحاب کو پکارا، جب ان کو کسی خاص حالت میں پایا تو آپ نے ان کو اسی نام سے پکار لیا۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ کا نام مشہور، ابو ہریرہ، یہ نام ان کو بعد میں ملا، اور کیسے ملا ابھی عرض کرتا ہوں۔ پہلے ان کا نام تھا اسلام میں آنے کے بعد عبد الرحمن، اور اس سے پہلے حالت کفر میں ان کا نام تھا عبد شمس، سورج کا بندہ۔ تو کفر میں ایسے نام رکھے جاتے تھے۔ پھر جب وہ ایمان لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا عبد الرحمن دوسی۔ یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، جو یمن کا ایک قبیلہ تھا، اس لیے دوسی کہلاتے تھے، تو عبد الرحمن نام رکھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک بلی کا بچہ کھیل رہا تھا، بلی چھوٹی سی، اور وہ اس بلی سے پیار کرتے تھے، اس کو ساتھ رکھتے تھے۔ تو حضور جب تشریف لائے تو دیکھا بلی ساتھ ہے، تو آپ نے شفقتاً اب اسی عرب کے طریقے کے مطابق ان کو اس بلی سے منسوب کر کے یہ نام دیا، یا ابا ہریرہ، اے چھوٹی سی بلی والے۔ تو آپ نے اس طرح پکارا۔ دیکھیں آگے نہیں ہوئی بات ہے، یہ وہ محاورہ عرب کا انداز ہے۔ حضور نے التفات فرمایا، ان کی طرف انسیت کا اظہار فرمایا، پیار سے فرمایا، شفقت سے فرمایا، یا ابا ہریرہ۔ اور جب حضور کی زبان اقدس سے نکل گیا تو پھر آپ بتائیے پھر کیوں نہیں چھا جائے گا وہ۔ تو آج آپ نے اس سے پہلے کبھی ابو ہریرہ کا نام سنا؟ اصل نہیں، ایک کا دکا کسی کو معلوم ہوگا، لیکن ابو ہریرہ جو ان کا نام بعد میں پڑا، یہ نام سب کو معلوم ہے۔ وہ اصل نام عبد الرحمن وہ کسی کو نہیں پتا، اور یہ سا نام سب کو معلوم ہے، ابو ہریرہ۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام مبارک ہے۔ آپ کی ویسے تو پہلے والا نام بھی آپ نے دیا، لیکن اس کے اندر ایک خاص انسیت تھی، اس میں خاص التفات تھا۔ تو جب آپ نے اس انسیت کا اظہار فرمایا اس نام کے ساتھ تو بس وہی مشہور ہو گیا، اور آج ساری کتابوں میں ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ لکھا ہو۔ صحابہ کا نام جب بھی شمار ہوگا اس میں ابو ہریرہ کا نام اسی نام سے ہو، ابو ہریرہ۔ عبد الرحمن لکھیں گے کوئی پہچانے گا نہیں، اتنا غالب آ گیا۔ تو یہ ان کے نام کے حوالے سے، اور اہل عرب اس طرح کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ سے روایتیں کتنی ہیں، یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ، 5374 5374 روایتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، سب سے زیادہ، یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ابو تراب فرمایا، مٹی والے، ان کی کنیت مشہور ہے ابو تراب۔ اللہ اکبر، یہ ہے طریقہ۔ یا ایھا المزمل میں یہی راز ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ اپنے حبیب کی طرف التفات فرمائے اور اپنی محبت اور اپنے شوق اور اپنی شفقت کا آپ کی طرف اظہار فرمائے، تو وہ بھی پھر اسی انداز سے اہل عرب کے اسلوب کے انداز میں اپنے کلام پاک میں آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی فرماتا یا ایھا المدثر، اور کبھی وہ آپ کو فرماتا یا ایھا الرسول، اور کبھی فرماتا یا ایھا النبی۔ لیکن ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہتا، جو آپ کا ذاتی نام ہے اس سے وہ نہیں پکارتا۔ ایک جگہ بھی یا احمد نہیں کہتا، یہ فرق ہے۔ اور ہمیں بھی فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو میرے رسول کو، اپنے اس محبوب کو، میرے محبوب کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
یہ منع کر دیا. ولا تجلو دعا رسول بینکم، اپنے درمیان حضور کو ایسے نہ پکارو. میں نے کہا نا، علماء نے کہا ادب سے یا رسول اللہ یا حبیب. لیکن اگر کوئی یا محمد کا یہ مطلب لے، یعنی نام کے طور پہ نہیں بلکہ صفت کے طور پہ، کیونکہ محمد نام ایسا ہے کہ حضور کا نام بھی ہے، حضور کی شان بھی ہے. عجیب نام ہے حضور کا یہ. باقی ہمارے سب کے نام ہی رہتے ہیں، اس میں وصف غائب ہو جاتے ہیں. اصول ہے یہ نحو کا، عربی زبان کے قواعد میں سے قاعدہ ہے، جب بھی کوئی نام بن جاتا ہے تو اس کا وصف جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. جی ہاں. اب ایک آدمی ہے زندگی بھر سجدہ نہیں کیا، نام ساجد لے کے گھوم رہے ہیں، بلکہ سجاد بنے ہوئے، سجدہ ایک دفعہ بھی نہیں کیا. کبھی عاجزی سے کام نہیں لیا، مگر نام محمد عاجز خان رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور بڑے زبردست قسم کے مالدار ہو گئے ہیں، پیسہ ہی پیسہ ہے، مگر نام محمد فقیر خان رکھا ہوا ہے، ابھی بھی فقیر. تو یہ ایسے نام آپ کو بہت ملیں گے جس کے اندر اوصاف غائب ہو چکے ہیں ہمارے ناموں کے ساتھ. ہر وقت ناراض رہتے ہیں، نام راضی خان رکھا ہوا ہے. بھائی نام ناراض خان رکھو، راضی کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ بہت ملے گا. سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، آپ کا نام بھی ایک معجزہ ہے، آپ کی ذات بھی ایک معجزہ ہے. حضور کا نام ایسا نام ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہے، یعنی آپ کا نام، آپ کے نام کا نام ہونا، اور وصف بھی اس میں موجود ہے، یعنی اس کے اندر تعریف کے پہلو کا شامل رہنا. جیسے ایسے نہیں جیسے ہمارے ساتھ ہوا کہ معنی کوئی بات نہیں، نام تو رہے گا، مگر حضور کا نام بھی رہے گا، معنی بھی رہے گا. اور جب بھی آپ کو محمد کہا جائے گا اس کا معنی ضرور ساتھ رہے گا، ویسے ہی جیسے پہلے دن تھا آخری دن تک، کہ محمد کے معنی ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے. بس آپ ہر وقت قابل تعریف ہیں، یہ معنی اس کے اندر نام میں موجود رہے گا. اور ہم بھی اگر یہ نام رکھ لیں جیسے محمد، تو ہمارے ساتھ یہ چیز نہیں رہ سکتی. جی ہاں. کیونکہ دیکھیں نا، ایک شخص ہے، اس کے کام برے، ویسے سارے ہی لوگ نام محمد رکھتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ، مگر کام سارے اچھے کام کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ آدمی جس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا اور اس نے نام محمد رکھا ہوا ہے، تو معنی ختم ہو گیا، اس کا معنی ختم ہو گیا. اب صرف محمد ایک علامت ہے اس کے لیے، ایک سمبل ہے، ایک ٹائٹل ہے جس کے کوئی معنی نہیں. مگر جب اس ذات کو کہو گے محمد یا محمد، تو وہ پھر وہ نام بھی ہوگا اور وہ اپنے معنی کے ساتھ یہ بھی بتائے گا، ہاں وہ ایسی ذات ہے جس کی آج بھی تعریف ہے، کل بھی تعریف ہے، ہمیشہ تعریف ہوتی رہے گی. زمین پہ بھی جس کی تعریف ہے، آسمانوں میں بھی جس کی تعریف ہے، وہ ہر وقت قابل تعریف ہے. بندوں میں بھی قابل تعریف ہے، مولا کے یہاں بھی قابل تعریف ہے، وہ صحیفوں میں کتابوں میں بھی قابل تعریف ہے، وہ زبانوں میں بھی قابل تعریف ہے، وہ ذہنوں میں بھی قابل تعریف ہے. وہ ایسی ذات ہے جس کا معنی اس کے نام سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، یا محمد میں کہتا رہا، یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ملائیے ان آیتوں کو تو نعت نبی میں پتہ چلے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں کیا کیا فرمایا. تو فرق سمجھ میں آ گیا. اب اگر کوئی صرف آپ کے نام کے معنی کو سامنے رکھ کے وصف کے طور پہ کہے یا محمد، تو یہ جائز ہے. اور اگر آپ کی ذات کو مخاطب کرے صرف علم کے طور پہ، نام کے طور پہ پکارے یا محمد، تو یہ منع ہے. قرآن نے منع کیا، ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ فرق کرنا پڑے. تو عام طور پہ بہرحال اس باریکی میں لوگ نہیں جا پاتے، تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کو پکارا جائے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، اس طور پہ بس.